औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से हम भी खैरियत से हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, अपने मुल्क को सलामत रखे, हमारे मुल्क को सलामत रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से हमें मैसेज मिला कि तलबा को ऑनलाइन सिलेबस के बारे में मालूमात फ़राहम की जाएँ। इस सिलसिला में आज हमारा ये पहला लेक्चर होगा। इससे पहले हमने क्लास में जो सेशन हुए थे उसमें मुतालिया कुरान पाक के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें सबसे पहले हमने कुरान पाक का तारुफ़ पढ़ा था और इसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ कुरान का मुताला किया और तीसरा जो टॉपिक था वो उलूमुल कुरान के बारे में कुछ डिस्कस किया था। इसी तरह हमारे सिलेबस में कुरान पाक का कुछ हिस्सा है जिसमें सूरह बकरा की कुछ आयात, सूरह हुजरात और सूरह अहज़ाब की आयात का हमने मुताला किया था। आज उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए सूरह मोमिनून की आयात का मुताला करते हैं। सबसे पहले हम सूरह मोमिनून की आयात की तिलावत करते हैं। इस सूरत की जो पहली 11 आयात हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आइए सबसे पहले हम तिलावत सुनते हैं, इसके बाद हम मुख्तसर इसका जायज़ा लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
صدق اللہ العظیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے تلاوت کلام پاک سنی، اب ہم ان آیات کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، بے شک دونوں جہان میں کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہم عن اللغو معرضون، جو ہر بیہودہ بات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ والذین ہم، اور وہ لوگ جو للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت، بجز اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ملکیت ہیں ان کی۔ ایمانہم فإنہم غیر ملومین، ان کے ہاتھوں کی تو بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے گی۔ فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، اور جس نے خواہش کی ان دو کے سوا تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لامانتہم وعہدہم راعون، نیز وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو وارث بنیں گے فردوس کے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہماری آیات تھیں جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جو سورہ مومنون کا تعارف ہے تھوڑا سا میں مختصراً آپ کو بتا دوں۔ یہ صورت 18ویں پارہ کی پہلی صورت ہے، اور یہ قرآن پاک میں جو اس کا نمبر ہے موجودہ وہ ہے 23، یعنی 23ویں نمبر پر یہ صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر ہے 74 تو اس میں جو پہلی آیت بیان کی گئی ہے کہ قد افلح، کامیاب ہو گئے، یہ ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پائیں گے۔ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے۔ ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے، اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ جسے اس دن جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ نعمت داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے، تاکہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ اسی طرح دوسری جو آیت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ایمان والوں کے چند اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کا پہلا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہو جاتے ہیں۔ اب نماز میں ظاہری و باطنی خشوع
کیا ہے؟ نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نماز جائے نماز سے باہر مثلا نظر جو ہے جائے نماز سے باہر نہ جائے، آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ مکمل طور پر ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو۔ نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں اٹھانے، ادھر ادھر دیکھنے اور یہاں وہاں توجہ کرنے سے متعلق ایک حدیث سن لیجئے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ لغو، فضول بات، فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر لہو باطل سے بچے رہتے ہیں۔ لغو سے کیا مراد ہے؟ لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق، مسخرہ، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کام یا فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں لگے رہنا وغیرہ وغیرہ، تمام کام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ احادیث مبارکہ میں بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ اب زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ زبان کی حفاظت اور نگہداشت اور فضولیات و لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اس زبان سے رونما ہوتا ہے۔ جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے، اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا، یوں ہی اس سے کفریہ الفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے، اور یہ دونوں ایسے ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے سورہ حجرات میں غیبت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کا مفہوم یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی غیبت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جب غیبت کرتا ہے تو یہ مسلمان بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہلا بھیجا کہ سنا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں دے دی ہیں، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا، اس لیے کھجوروں کا یہ تھال پیش کیا ہے۔
اب دیکھیں زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ اب اگلی جو آیت ہے، بلکہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زبان کی حفاظت اور نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں کامیابی پانے والے اہل ایمان کا یہ تیسرا وصف یا خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ اور ہمیشہ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں مذکور لفظ زکوٰۃ کا ایک معنی تزکیہ نفس بھی کیا ہے۔ ایمان والے اپنے نفس کو دنیا کی محبت و مذموم صفات سے پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ بہت سے جو فضائل ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، وہ بہت ساری حدیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ اس میں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا۔ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس لیے ہمیں اللہ عز و جل کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے چاہیے اور اپنے مال کو پاک صاف رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنا کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اس آیت سے کامیابی حاصل کرنے والے اہل ایمان کا یہ چوتھی خوبی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب و لوازمات وغیرہ حرام کاموں سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ اگر وہ اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کریں تو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ حدیث پاک میں زبان اور شرمگاہ کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے لیے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان کا، اور اس کے جو اس کے 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اب شرمگاہ کی شمولیت کا شرمگاہ کی شہوت کا علمی اور عملی علاج کیا ہے؟ شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا اور بے شمار فوائد حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر اس تقاضے کو شریعت کے بتائے ہوئے جائز طریقے سے پورا کیا جائے تو یہ دنیا میں بہت بڑی آفت اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر کسی عورت سے شرعی نکاح کر سکتا ہے تو نکاح کر لے تاکہ اسے اپنے لیے جائز ذریعہ مل جائے۔ اگر وہ شرعی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اسباب اور محرکات سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرے جن کی وجہ سے نفس کی اس خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز ناجائز حرام ذریعے سے اس خواہش کو پورا کرنے پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جن سزاؤں اور عذابات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا بغور مطالعہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نفس کی حفاظت کے لیے خوب دعائیں کی جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ اب اگلی آیت ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔
اور چاہے، یعنی جو بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے شہوت پوری کرنا چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم جنس پرستی مشدنی اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں صرف بیویوں اور شرعی باندیوں سے جائز طریقے کے ساتھ شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ شہوت پوری کرنے کی دیگر صورتیں جیسے مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، شوہر کا بیوی یا شرعی باندی کے پچھلے مقام سے اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا حرام ہے۔ یوں ہی کسی عورت سے متع کرنا بھی حرام ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ متع حرام ہے، کیونکہ جس عورت سے متع کیا جاتا ہے وہ مرد کی بیوی نہیں، کیونکہ اگر دونوں میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا وارث نہیں بنتا۔ اگر وہ عورت بیوی ہوتی تو مرد کے انتقال کے بعد اس کی وراثت بھی بنتی، کیونکہ بیوی کی وراثت قرآن سے ثابت ہے۔ لہٰذا جب واضح ہو گیا کہ متع کرنے والی عورت مرد کی بیوی نہیں تو ضروری ہے کہ وہ مرد کے لیے حلال نہ ہو۔ اگلی آیت ہے والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اپنے وعدے کی رعایت۔ اس آیت میں فلاح حاصل کرنے والے اہل ایمان کے مزید دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ امانتیں خواہ اللہ تعالیٰ کی ہوں یا مخلوق کی، اس طرح عہد اللہ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ، سب کو پورا کرنا لازم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 6 چیزوں کی ضمانت دینے پر جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سے پہلی چیز، بات بولو تو سچ بولو، قرآن بھی تو کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو۔ دوسری چیز، وعدہ کرو تو پورا کرو، قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ وعدہ پورا کرو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تیسری بات، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ چوتھی بات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اور پانچویں بات، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اور چھٹی بات، اپنے ہاتھوں کو روکو۔ اب اگلی آیت ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب کی نگہبانی کرتے ہیں، کیونکہ نماز سب سے بہترین اور عظیم الشان عبادت ہے۔ ایمان والوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ آخری وصف نمازوں کی حفاظت کرنا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز بڑی عظیم الشان عبادت ہے اور دین میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھیں اور رکوع و خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے یا چاہے عذاب کرے۔ اگلی آیت ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جن ایمان والوں میں ما قبل آیات، یعنی ان آیات سے قبل مذکورہ اصحاب پائے جاتے ہیں، یہی لوگ کافروں کے جنتی مقامات کے وارث ہوں گے، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، کیونکہ فردوس جنت کا بہت اعلیٰ مقام ہوگا۔ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ، نہ انہیں اس میں سے نکالا جائے گا، نہ ہی وہاں انہیں موت آئے گی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہر شخص کے 2 مقام ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کے 2 مقام ہوتے ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے، اور یہی اس آیت اولئک هم الوارثون کا مقصد ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے اعلیٰ جنت کا سوال کریں۔ فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کا سوال کرنے کی حدیث پاک میں بھی ترغیب دی گئی ہے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے، اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کی دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دعا قبول فرما لی تو آخرت میں ملنے والا یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فردوس کی میراث پانے والوں اور اس کی عظیم الشان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بنا دے اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ طلباء، ہم نے آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 تا 11 پڑھی۔ اس میں اگر کوئی آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو آپ اس نمبر کے ذریعے ہمیں 12 سوال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ مزید مختلف کتب سے، تفاسیر سے اس کا مزید مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی لیکچر میں کتب کے نام بتائے، آج پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر سورہ یہ جو جتنی ہم قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ مفہوم کو اور تفسیر کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو مسائل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں تفہیم القرآن ہے، ضیاء القرآن ہے، صراط الجنان فی تفسیر القرآن ہے، اور بھی معروف القرآن ہے، اور بھی کئی تفاسیر ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی کئی تفاسیر موجود ہوں گی، تو ان کو آپ دیکھ کر ان سے مطالعہ کر کے ان آیات کے مفہوم کو یاد بھی کر سکتے ہیں، ترجمہ بھی یاد کر سکتے ہیں، اور اس کے جو مزید مسائل ہیں وہ بھی مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے اور خاص طور پر آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اس قرآن پاک کا مطالعہ جاری رکھیں، کیونکہ قرآن پاک واحد کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، روشن کتاب ہے، اسی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ بھی میں جلد از جلد کوشش کروں گا کہ سورہ فرقان اور سورہ الانعام کی کچھ آیات ہیں اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام طلباء کو